السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ہمارے یوٹیوب چینل راہ اعتدال کے بارے میں۔ راہ اعتدال یعنی بیلنس والا راستہ، تشدد سے بچا ہوا راستہ، شدت سے بچا ہوا راستہ۔ ناظرین، یہ جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے، بہت سارے ہمارے ساتھی یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ نیا چینل ہے۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ جو یوٹیوب چینل ہے یہ نیا نہیں ہے، بلکہ 2016 میں ہم نے اس کی شروعات کی تھی۔ اور 2016 میں ہمارے پاس اس طرح کے اسباب نہیں تھے، فیسلٹیز ہمارے پاس موجود نہیں تھی، اور مصروفیات بھی بہت تھی۔ اسی طرح سے ہمارے پاس معاونین کی اور مستقل ایسی ٹیم نہیں تھی جس سے ہمیں اس کام میں معاونت ملتی، تعاون ملتا۔ لہٰذا ہم نے 2016 میں اس کام کو شروع تو کر دیا تھا، اس چینل کو شروع تو کر دیا تھا، لیکن ہم اس کو اس طرح سے اپڈیٹ نہیں کر پائے کہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے۔ لیکن ناظرین، الحمدللہ آپ حضرات کی دعاؤں سے اس چینل کو اب ہمارے بعض احباب نے اپڈیٹ کیا ہے اور نئے سرے سے اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارا یہ جو چینل ہے، اس چینل کے مقاصد اور اس کو شروع کرنے کے وجوہات کیا رہے، تو میں مختصر آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ اس کے بنیادی 4 مقاصد تھے۔ ان میں سے ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ سوشل میڈیا پر ہمارے وہ نوجوان جو کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں اور وہ دین سے متاثر ہوتے ہیں، دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسلامک اسپیچ سننا چاہتے ہیں، تو وہ اس کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں۔ اور وہ جب سوشل میڈیا پر جاتے ہیں تو ان کو اسلام کے نام پر ہزاروں چینلز ملتے ہیں۔ اب چونکہ ان کے اندر اتنی سدبت تو ہوتی نہیں ہے اور وہ اسلامی شخصیات سے، اسلامک اسکالرز سے واقف نہیں ہوتے، لہذا وہ جب چینلوں پر کسی بھی شخص کو دیکھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص بڑی جبے میں ہے، لمبے عمامے میں ہے اور بڑے علامہ لگ رہے ہیں، تو وہ ان سے متاثر ہوتے ہیں اور ان سے جڑ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ باطل تحریکوں کے نرغے میں آ جاتے ہیں اور باطل تحریکیں ان کو شکار کر لیتی ہیں، ان کے عقائد خراب ہو جاتے ہیں۔ ایسی بڑی تعداد میں نوجوان آپ کو مل جائیں گے اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں۔ ہمارے چینل شروع کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے نوجوانوں کو جو خواہش مند ہیں، دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، دینی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان تک بآسانی دین پہنچائیں، ان کے سوالوں کے جوابات دیں۔ دوسرا جو ہمارا مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے سوشل میڈیا پر ہماری وہ بچیاں جو کالجز میں پڑھتی ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں، ان کے تعلق سے چونکہ باطل تحریکیں، خاص طور سے ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر پری پلان ہماری بچیوں کو پیار اور محبت اور عشق کے جال میں پھنسا کر ان سے نکاح کیا جا رہا ہے، ان سے شادیاں رچائی جا رہی ہیں۔ اس طریقے کی ویڈیوز بڑی تعداد میں وائرل ہوئی تھی، ہمارے قائدین اور علماء بڑے فکر مند ہوئے۔ ہماری بچیوں کو باطل تحریکوں سے بچانے کے لیے انہوں نے مختلف تدبیریں اختیار کی۔ ان میں سے ایک تدبیر یہ بھی تھی، ایک رائے یہ بھی تھی کہ ہمارے علماء اکرام خود اپنے چینلز شروع کریں اور ان چینلوں کے ذریعے سے نوجوان بچے اور بچیوں کو جوڑیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو جوڑیں، تاکہ ایسے بچے اور بچیاں باطل تحریکوں سے بچ سکیں، ان کا شکار ہونے سے بچ سکیں، اور ان بچے اور بچیوں کو روزانہ علمی، اصلاحی اور عقائد پر مشتمل چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اور کلپس سینڈ کی جائیں، ان تک پہنچائی جائے تاکہ وہ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تیسرا ہمارا جو مقصد ہے اس چینل کے ذریعے وہ بڑا عظیم مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس ملک کے اندر بہت سی ایسی شخصیات ہیں جو انٹرنیشنل لیول کی ہیں، پورا عالم اسلام ان سے مستفید ہوتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے، لیکن ہماری جو عوام الناس ان سے واقف نہیں ہوتی ہے۔ کہیں نہ کہیں اس میں ہمارے علماء کی بڑی کمی ہوتی ہے کہ ہم کبھی اپنی شخصیات کا تعارف ان کے سامنے نہیں رکھتے ہیں۔ مجھے اس کا احساس سب سے پہلے جب ہوا جب کچھ دنوں پہلے حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، جو پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری تھے۔ تو میں نے مغرب کی نماز کے بعد غالباً آپ کی وفات کے بعد دعائے مغفرت کا اعلان کیا، تو بعض لوگوں نے بڑی حیرت سے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون تھے، آپ نے بڑی تاثیر کے ساتھ ان کا اعلان کیا تھا، کون شخصیت تھے؟ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ لوگ پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری کو نہیں جانتے ہیں اور اتنے بڑے مقام و مرتبے والے شخص کو نہیں جانتے ہیں۔ تو میں نے جمعے میں پھر آپ کے تعلق سے کچھ بیان کیا اور آپ کا تعارف کروایا، تو لوگوں کو بڑا اچھا محسوس ہوا۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں پر جو دینی ادارے ہیں، ان کی خدمات، ان کی قربانیاں، ان کے کارناموں سے بھی لوگ واقف نہیں ہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ دینی اداروں سے ہی واقف نہیں ہیں۔ اب جو نئی نسل آ رہی ہے وہ تو دینی اداروں سے ہی واقف نہیں ہے، لوگوں کو نہیں معلوم کہ ہندوستان میں کون کون سے بڑے ادارے ہیں۔ تو ایک مقصد ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم مختلف موقعوں پر مختلف علماء کے زبانی ہم دینی اداروں کا تعارف کروائیں، ان کی خدمات لوگوں کے سامنے آنی چاہیے۔ دینی جو شخصیات ہیں، اسلامک اسکالرس ہیں، ان کی شخصیت لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، لوگوں کے سامنے ان کا تعارف آنا چاہیے، یہ بھی ہمارا مقصد ہے۔ اور چوتھا جو ہمارا بڑا مقصد ہے کہ اس وقت لوگ بجائے اس کے کہ اپنے مسائل علماء کے سامنے رکھیں، اپنے مسائل کو دارالافتاء لے کر جائیں، وہ اپنے مسائل کو سوشل میڈیا پر حل کر رہے ہیں، گوگل مفتی سے فتویٰ لے رہے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ سوشل میڈیا پر خود اپنے تھرو، اپنے ذریعے سے من چاہا مسئلہ نکالیں، گوگل پر سرچ کر کے جیسا ان کو سمجھ میں آئے ویسا وہ مسئلہ بنا لیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے نوجوان، چونکہ یہ جدید دور ہے اور جدید مسائل ہیں، بہت سے ٹیکنیکل مسائل ہوتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے نوجوانوں کی صحیح رہنمائی کی جائے۔ ان کے پاس اگر کوئی اس طریقے کے اشکالات ہیں، اس طریقے کے سوالات ہیں، تو ہم مدلل عقلی ان کو دلائل کی روشنی میں ان کا جواب دیں، تاکہ وہ مطمئن ہو سکے، سیٹسفائی ہو سکے، اور باطل تحریکوں سے اور باطل لوگوں سے اور اسلام اور ایمان کے بھیڑیوں سے ان کی حفاظت کر سکے۔ ناظرین، ہمارا یہ جو چینل ہے، یقین جانیے یہ دین کی خدمت کے لیے ہم نے شروع کیا ہے۔ آپ حضرات سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ حضرات ہم اس نیک کام میں ہمارا تعاون کریں، اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے بہت کم مدت میں تقریباً 150 سے زیادہ بچے اور بچیوں کو اپنے اس چینل میں جوڑ لیا ہے، اور ہم روزانہ علماء اکرام کے اس پر چھوٹی چھوٹی کلپیں سینڈ کرتے رہتے ہیں، تاکہ ہمارے بچے اور بچیاں ان سے مستفید ہو سکیں، یا ان کے ذہنوں میں کوئی اشکالات ہے، کوئی سوال ہے، تو ہمارے علماء سے ان سوالوں کا جواب لے سکیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات ہمارے اس چینل سے جڑیں گے اور ہمارے اس چینل کا تعارف بھی کروائیں گے، اور نوجوان نسلوں کو، خاص طور سے یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کو اس چینل سے جوڑیں گے، تاکہ ہم مکمل طور پر ان کے سامنے اسلام کا تعارف کروا سکیں، دینی شخصیات کا تعارف رکھ سکیں، دینی اداروں کا تعارف کروا سکیں، اور دین کے اور اسلام کی بھیڑیوں سے ان کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور ہمارے ساتھیوں کی اس معمولی سی کاوش اور کوشش کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔